تاریخ میں نام تو بہت ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام نہیں رہتے بلکہ خوف کی ایک علامت بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی نام کی کہانی میں اتریں گے، ایک ایسا نام جو صدیوں سے تباہی اور بربادی کا دوسرا نام مانا جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے اس ایک نام پر جو آج بھی اتنی صدیوں بعد بھی اپنی ہیبت قائم رکھے ہوئے ہے، اور وہ نام ہے، جی ہاں، ہلاکو خاں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلامی دنیا کے اس وقت کے سب سے عظیم شہر بغداد کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ یہ وہ حملہ آور تھا جس نے عباسی خلافت کا جڑ سے خاتمہ کر دیا، اور تاریخ اسے آج بھی تباہی کے طوفان کے نام سے ہی یاد کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہلاکو خان تھا کون، اور کیسے وہ تباہی کا اتنا بڑا طوفان بن گیا؟ اچھا، تو اس کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی عظیم سلطنت کے ایک شہزادے کے طور پر۔ ہلاکو خان کی پیدائش ہوئی سن 1217 میں، لیکن یہ صرف کوئی عام جنگجو نہیں تھا، نہیں، یہ ایک منگول حکمران تھا، ایک ایسا حکمران جس نے مغربی ایشیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس کی طاقت کی اصل بنیاد تو اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ ذرا سوچیں، وہ منگول سلطنت کے بانی عظیم چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس کا والد تولی خان خود ایک بہت طاقتور منگول شہزادہ تھا، اور تو اور اس کا بھائی قبلائی خان آگے چل کر چین کا حکمران بنا۔ مطلب ہلاکو کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ اس وقت کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے شاہی خاندان کا حصہ تھا۔ اچھا، تو بات ہے 1250 کی دہائی کی۔ اس وقت تک منگول سلطنت اپنے عروج کی انتہا پر تھی، اور اس دور کے خان اعظم منکو خان نے ہلاکو کو ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی خاص مشن دیا۔ اسے 3 بالکل واضح اہداف دیے گئے۔ پہلا، مشرق وسطیٰ کو فتح کرو، دوسرا، اس خطے کی تمام اسلامی طاقتوں کو ختم کر دو، اور تیسرا، جو سب سے اہم تھا، بغداد پر قبضہ جماؤ۔ یہ کوئی معمولی مہم نہیں تھی، یہ تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ اور ہاں، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہلاکو نے جو فوج جمع کی، اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کی فوج میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ سپاہی تھے۔ ذرا اس دور میں اس تعداد کا تصور کریں، یہ ناقابل یقین تھی۔ تو اب آتے ہیں اس شہر کی طرف جو ہلاکو کا سب سے بڑا ہدف تھا، یعنی بغداد۔ اس زمانے میں بغداد کو دنیا کا نگینہ کہا جاتا تھا۔ دیکھیں، بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ علم، ثقافت اور تجارت کا ایک عالمی مرکز تھا۔ یہ عباسی خلافت کا دارالخلافہ تھا، ایک ایسی سلطنت جس نے کئی صدیوں تک اسلامی دنیا کی قیادت کی تھی۔ ہلاکو نے بغداد کے خلیفہ المستعصم باللہ کو ایک بہت ہی صاف اور سیدھا پیغام بھیجا، یا تو اطاعت قبول کر لو یا پھر مکمل تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تاریخ کے ان لمحات میں سے تھا جہاں سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے، اور خلیفہ نے منگولوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے بغداد کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ اور بس اسی کے ساتھ کہانی کا سب سے تاریک باب شروع ہو جاتا ہے۔ سن 1258 میں منگول فوج بغداد کے دروازوں پر آن پہنچی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اور عظیم شہر کا محاصرہ صرف چند دن ہی چلا۔ بغداد کا وہ دفاعی نظام جسے صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہ منگولوں کی جنگی حکمت عملی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اور محاصرہ ٹوٹنے کے بعد جو ہوا، وہ صرف شکست نہیں تھی، وہ تھی مکمل فنا۔ شہر پر تباہی کا ایک ایسا طوفان ٹوٹ پڑا جس کی مثال ملنا واقعی بہت مشکل ہے۔ منگول فوج شہر میں داخل ہوئی اور اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لاکھوں، جی ہاں، لاکھوں لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مسجدیں، محلات سب مسمار کر دیے گئے، اور سب سے بڑا نقصان، شہر کے عظیم الشان کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ منظر اس ثقافتی نقصان کی شدت کو شاید سب سے بہتر طریقے سے بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئیں کہ اس کا پانی کئی دن تک سیاہی سے کالا رہا۔ یہ صرف عمارتوں کا نقصان نہیں تھا، نہیں، یہ صدیوں کے علم اور دانش کا نقصان تھا۔ بغداد کے گرنے کا مطلب صرف ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ہی عباسی خلافت بھی ختم ہو گئی۔ ایک ایسی خلافت جو تقریباً 500 سال سے قائم تھی، وہ صرف چند دنوں کے اندر تاریخ کا حصہ بن گئی۔
لیکن کہانی بغداد کو فتح کرنے پر ختم نہیں ہوتی، نہیں، اب ہلاکو کا کردار بدلنے والا تھا۔ اب وہ ایک جنگجو سے ایک حکمران بننے جا رہا تھا۔ تو بغداد کی فتح کے بعد اس نے ایران اور عراق میں ایلخانی سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ 1260 میں جب وہ مصر کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس سے مملوک فوج کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی شکست ہوئی۔ یہ منگولوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس کے کچھ ہی سال بعد 1265 میں ہلاکو خان کی موت ہو گئی۔ تو پھر ہلاکو خان کی میراث کیا ہے؟ اس کی شخصیت کے دو الگ الگ رخ ہیں۔ ایک طرف تو وہ ایک عظیم فاتح ہے جس نے ایک نئی سلطنت بنائی، منگول امپائر کو اور پھیلایا، لیکن دوسری طرف وہ تاریخ کے سب سے بڑے تباہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، وہ شخص جس نے اسلامی دنیا کے سنہرے دور کو ختم کیا اور ان گنت جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار بنا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، ہلاکو خان فاتح تھا یا تباہ کنندہ؟ شاید وہ دونوں ہی تھا، لیکن ایک بات تو یقینی ہے، اس کے لائے ہوئے طوفان نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سلطنتیں بنانے اور تہذیبوں کو مٹانے کے بیچ کتنی باریک سی لکیر ہوتی ہے، اور یہ کہ کسی ایک شخص کی میراث کتنی زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔